جب امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو جتلایا کہ امریکی تحفظ کے بغیر تمہاری حکومت 2 ہفتے بھی نہیں چل سکتی، انہی دنوں میں سعودی عرب میں ایک اونٹ کو 19 ملین ریال کا سونے کا ہار پہنایا گیا تھا۔ مسلم حکمرانوں کے لیے وہ کتنا عبرتناک منظر تھا جب معتصم بالا آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا، کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، جو سونا چاندی تم اکٹھا کرتے تھے وہ کھاؤ۔ بغداد کا تاجر بے چارگی و بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو خان نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا اور چاندی کیوں جمع کیا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا ہے کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظر گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہیں بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جانبازی و دلیری سے میرا افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑکدار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا ہی کی مرضی ہوگی۔ ہلاکو خان نے معتصم بالا کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑے کی ٹاپوں تلے رون ڈالا اور چشم پلک نے دیکھا کہ اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو سفح ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے پہلے والے بغداد نہیں بنا سکتی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل لباس، ہیرے جواہرات اور انواع و اقسام کے لذیذ کھانے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا مگر دیوار پر تلواریں ضرور لٹکی ہوتی تھی۔ ذرا تصور کرے، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیق مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا، اور اسی دوران برطانیہ کا بادشاہ اپنی ملکہ کے دوران ڈیلیوری فوت ہو جانے پر ریسرچ کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تان سین جیسے گویے نت نئے راگ یاد کر رہے تھے اور نوحیز خوبصورت وقف اور کشش رقاصائے شاہی درباروں کی زینت اور شان بنی ہوتی تھی۔ جب انگریز، فرانسیسی اور پرتگالوں کی بحری بیڑے بر صغیر کی دروازوں پر دستک دے رہے تھے، تب ہمارے ارباب اختیار شراب و کباب اور چنگ و رباب سے مدہوش پڑ رہے تھے۔ تاریخ سے اس بات کو کوئی عرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریہ بری ہے یا حالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے چڑھے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوشامدو، مراسیو، طبلہ نوازو، طوائفو، وظائف خوارو شاعروں اور جی حضوریوں کا جرمٹ ہے یا نہیں۔ تاریخ کو صرف کامیابی سے عرض ہوتی ہے اور تاریخ کبھی غدار قبول نہیں کرتی، اور جن لوگوں کو اس حقیقت کا ادراک نہیں، ان کا حال خلیفہ معتصم بالا سے کم نہیں ہوگا۔ یا اللہ پاک میرے پیارے وطن کی حفاظت فرما اور تا قیامت سلامت رکھنا۔